بنی اسرائیل کے ایک بزرگ ولی کامل حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ انہوں نے 1000 ماہ تک مسلسل اللہ کی عبادت کی، رات کو قیام اللہ، دن کو روزے اور کفار سے جہاد بھی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی طاقت عطا فرمائی تھی۔ وہ لوہے کی مضبوط زنجیریں بھی ہاتھوں سے توڑ دیتے تھے۔ دشمن ان سے بہت خوف زدہ تھے اور کوئی حربہ ان پر کارگر نہ تھا۔ جب دشمن نے دیکھا کہ وہ انہیں میدان جنگ میں شکست نہیں دے سکتے تو انہوں نے سازش کی۔ انہوں نے حضرت شمعون کی بیوی کو مال و دولت کا لالچ دیا اور کہا کہ جب وہ سو جائے تو انہیں مضبوط رسوں سے باندھ کر دشمن کے حوالے کر دو۔ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت شمعون بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو بدھا ہوا پایا تو ایک ہی جھٹکے سے رسیاں توڑ دیں اور آزاد ہو۔ بیوی نے بہانہ بنایا کہ میں تو آپ کی طاقت جانچنا چاہتی ہوں۔ دوسری بار بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، مگر حضرت شمعون نے پھر بھی زنجیریں توڑ دی۔ آخر میں حضرت شمعون نے آزمائش کے طور پر اپنا راز فاش کر دیا کہ انہیں اللہ کا خاص کرم حاصل ہے، سوائے ان کے سر کے بالوں کے کوئی چیز ان پر اثر نہیں کر سکتی۔ ان کے سر کے 8 زلفیں زمین تک لمبی تھیں۔ چالاک بیوی نے انہی بالوں سے انہیں باندھ دیا۔ پھر کفار نے انہیں گرفتار کر لیا اور ستون سے باندھ کر سخت عذاب دیا۔ اس نازک موقع پر حضرت شمعون نے اللہ سے دعا کی اور اللہ کے حکم سے ستون اور پوری عمارت کفار پر گر گئی۔ تمام دشمن ہلاک ہو گئے جبکہ حضرت شمعون محفوظ ہے۔ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ واقعہ بیان فرمایا تو صحابہ کو اپنی کم عمریوں پر رشک ہوا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہماری عمریں کم ہیں، ہم حضرت شمعون کی طرح عبادت نہیں کر سکتے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اللہ کا پیغام لائے کہ آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا ہوئی ہے جو شب قدر ہے، جس میں عبادت کرنے سے وہ 1000 ماہ کی عبادت سے بھی افضل ہو جاتی ہے۔ اسی موقع پر سورۃ القدر نازل ہوئی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رات کو قرآن مجید میں نازل کیا۔ خیر من الف شہر یعنی یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ فرشتے اور روح اللہ کے حکم سے ہر امر خیر کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے۔ اسی رات کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ رمضان کے روزوں کے ساتھ اور شب قدر کے قیام کا بہت بڑا اجر ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی امتوں کی لمبی عمریں دکھائی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ گناہوں کی معافی کی سب سے بڑی بشارت ہے۔ رمضان کے روزوں اور شب قدر کے قیام کا اجر یہ ہے کہ جو شخص ایمان اور احتساب سے عبادت کرے اس کے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔